حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پیغام وہ کیا ہے سنو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں شہید ہو گئے۔ مجھے اس وقت اس موضوع سے بحث نہیں کرنی ہے کہ اس کے کیا حقائق تھے، اس کا کیا پس منظر تھا اور اس میں کیا تفصیل تھی، اس تفصیل میں اتنے قلیل وقت میں نہیں جانا چاہتا۔ صرف یہ بات عرض کرنی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمل میں جان کے نذرانے کو پیش کرنے میں اکیلے نہیں ہیں، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے، خاندان کے دیگر افراد بھی ہیں۔ اس قدر اہتمام تھا نمازوں کا، یہ پیغام ان کا آخری جو پیغام تھا وہ پیغام سنا رہا ہوں۔ عین لڑائی ہو رہی ہے اور سامنے سے دشمنوں کے تیر اور تلوار کے حملے ہو رہے ہیں۔ جب نماز کا وقت آیا، عصر کا ٹائم تھا اور سورج غروب ہونے کو ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ کہا کہ جاؤ سامنے والے جو لشکر میں شمر جو سپہ سالار ہے اس سے جا کے کہیے کہ نماز کی ہمیں مہلت دے دو، تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک لی جائے، ہم نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ ہم نماز کے لیے جنگ نہیں روکیں گے، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو جب بھی ہم تمہاری گردنیں ماریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی مدبرانہ فیصلہ فرمایا، حالانکہ اس موقع پر اب شریعت کی طرف سے گنجائش بھی تھی کہ اچھا مؤخر کر دو، نماز کو مؤخر کر دو، بعد میں پڑھ لی جائے گی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو مؤخر نہیں فرمایا، رخصت پر عمل نہیں کیا، عزیمت پر عمل کیا، عزیمت پر عمل کیا اور کہا کہ اچھا اپنی جماعت کے اپنا جو لشکر تھا اس لشکر کی 2 جماعتیں بنائی جائیں اور ایک جماعت لڑے اور ایک جماعت نماز پڑھے، ایک جماعت لڑے اور ایک جماعت نماز پڑھے۔ اور یہ اس لیے کیا تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام ہمارے اس عمل سے ملے کہ کسی بھی حال میں اس فریضے سے غفلت جائز نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز سے چھوٹ جائز نہیں ہے، نماز سے رخصت نہیں ہے، ہر حال میں اسے پڑھنا ہے۔ عجیب منظر آسمان نے دیکھا ہوگا کہ آج یہ لوگ جو سجدہ کر رہے ہیں کس حال میں سجدہ کر رہے ہیں، نہ معلوم کس چیز سے انہوں نے وہاں وضو کیا ہوگا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا اور تیمم کر کے اللہ پاک کے سامنے سجدہ ریز ہوئے ہوں گے۔ آج تک آسمان نے ایسی نماز نہ دیکھی ہوگی اور زمین نے ایسی نماز نہ دیکھی ہوگی کہ جس حیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے اور اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام اور یہ سبق دیا کہ یہ اللہ کا وہ عظیم فریضہ ہے کہ جو اس حال میں بھی اس کی کوتاہی اللہ کے یہاں برداشت نہیں ہے۔ آج چھوٹے چھوٹے آزار پر فرض نماز ترک کر دی جاتی ہے، بیمار کی راحت اس میں سمجھی جاتی ہے کہ یہ نماز کا اس کو نہ کہو، یہی اس کے لیے راحت ہے۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آپ نے اسے راحت تو دے دی لیکن آخرت کی راحت تو اس کو نماز سے ملے گی۔ ایک آدمی صاحب فراش ہے، شریعت نے آپ کو اجازت دی، آسانی بتائی ہے، ارے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، بسم اللہ کھڑے ہو کے پڑھے، نہیں کھڑے ہو کے پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا کوئی اشارے سے پڑھے، اشارے سے پڑھے، ہاتھوں کا اشارہ تو کر دے، اللہ پاک اس کو بھی قبول کر لیتا ہے۔ جب ہاتھوں کے اشارے سے نماز پڑھ لی اس نے، نماز ہو گئی۔ کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا، کوئی فقی محدث یہ نہیں کہے گا کہ یہ نماز بعد میں ٹھیک ہونے کے بعد، تندرست ہونے کے بعد دہرائی جائے، واجب الادا نہیں ہوگی، اللہ نے رخصت دی ہے۔ پانی استعمال نہیں کر سکتا تیمم کر لے، اور تیمم از خود نہیں کر سکتا کوئی دوسرا اسے کرا لے، لیکن رخصت کسی حال میں نہیں ہے، چھٹکارا نہیں ہے، اس مبارک عمل سے چھٹکارا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس نماز کے عمل کو ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 700 بار دہرایا ہے، 700 بار۔ سوچو تو صحیح، اتنا کیوں دہرایا گیا اسے؟ ایک بار کہہ دیا جاتا اقیم الصلاۃ، پڑھو نماز بھائی،
اللہ اکبر. صدقے کا جو عمل ہے، خرچ کرنے کا عمل ہے، 88 بار اس کو اللہ پاک نے دہرایا ہے. وہ 88 کہاں، 700 کہاں. سب سے زیادہ جو اللہ پاک نے نماز قرآن میں بیان فرمایا وہ نماز کے عمل کو بیان فرمایا. احکامات میں سے سب سے زیادہ اس کی تاکید آئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری پیغام یہ ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری یہ پیغام کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری یہ پیغام تھا. ان کا بھی تو آخری یہی پیغام تھا. بس ٹھیک. ان کا بھی آخری یہی پیغام تھا. کیا پیغام تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو نقل فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آخری وقت تھا تو آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی ہے. عشاء کی نماز کا جب وقت آیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لانے کے لیے آپ علیہ السلام نے پانی منگایا، اپنے چہرے پر پانی کو ملا تاکہ کچھ غنودگی دور ہو. لیکن جب ایسا کیا گیا پھر دوبارہ آپ علیہ السلام پر غشی طاری ہوئی. پھر آپ نے پوچھا کہ اب بتاؤ، جب دوبارہ افاقہ ہوا تو پوچھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول آپ کی انتظار میں، آپ کی انتظار میں. وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے. پھر دوبارہ یہی کیفیت ہوئی، پھر سے دوبارہ 2-3 بار مسلسل یہی کیفیت ہوتی رہی، پوچھتے رہے. پھر فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر بہت رقیق القلب ہیں اور بہت نرم دل والے ہیں، آپ کے مصلی پر وہ کھڑے ہوں ممکن ہے وہ برداشت نہ کر پائیں، آپ عمر کو کہہ دیجیے، آپ عمر کو کہہ دیجیے. نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا نہیں، اللہ اور ایمان والے اس بات کا انکار کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا کوئی اور آئے. یہ اشارہ خلافت کی طرف بھی تھا اور اس عمل کی طرف بھی تھا کہ میرے بعد نیابت ہر اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے ہے اور وہی اس بات کا استحقاق رکھتے. چنانچہ انہیں حکم دیا گیا، خیر انہوں نے نماز پڑھائی. پھر اگلے دن صبح کو اسی طرح سے پھر یہی کیفیت ہوئی اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابوبکر سے یہ کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے نماز پڑھائی اور اب آخری جو جملے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. نماز کی پابندی کرنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، بس یہ 2 جملے تھے، نماز اور ماتحتوں کا خیال رکھنا. علماء نے لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ الفاظ انتہائی مختصر ہوتے تھے، معنی بڑا وسیع ہوتا تھا. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزانہ کلام ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو بیان فرما دیا کہ احکامات میں، دین میں، احکامات میں جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں ان میں سب سے زیادہ اہتمام والی چیز نماز ہے. اس کو ذکر فرمایا. یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 ہی چیزیں ہیں. اگر بندہ اللہ کے حقوق ادا کر لیتا ہے، اللہ کی مخلوق کے حقوق ادا کر لیتا ہے تو آدمی اس دنیا سے کامیاب جاتا ہے. اللہ کے حقوق بھی ادا کرے اور اللہ کے بندوں کے بھی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری پیغام بھی یہی سنایا اپنی امت کو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں پھر آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دبتی چلی گئی، آہستہ آہستہ بول رہے، اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کے ساتھ، ہونٹوں کے ساتھ اپنے کانوں کو لگایا ہوا کہ سنوں کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو بس یہ کلمات الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، یہی کہتے کہتے آپ علیہ السلام کی روح پرواز ہو گئی. اور پھر آخری یہ کہا اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے اب اپنے پاس بلا لے.
تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ فریضہ ہے کہ جس سے کسی کو بھی رخصت نہیں ہے۔ دوستو، جوانوں، بزرگوں، سب سے میری درخواست ہے، التجا ہے کہ اگر آج سے پہلے اس فریضے میں سستی ہے تو دیکھو اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ اللہ میاں کوئی نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، وہی غلط بات ہے، وہی غلط بات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ جن کی ساری راتوں کا قیام ہے، وہ بھی جنت میں جائیں اور بے نمازی بھی جنت میں جائے تو یہ اللہ پاک کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے بے نمازی کو معاف کر دے، اس میں ہمارا ایمان ہے، قدرت ہے اس کی، لیکن ضابطہ اصول یہ ہے کہ اسے پوچھا جائے گا۔ نماز کے ترک کرنے پر اس سے سوال ہوگا، ایک نماز کے چھوڑنے پر سوال ہوگا۔ فرمایا قبر میں نماز کا پہلے سوال ہوگا، حشر میں نماز کا پہلے سوال ہوگا۔ نماز اگر پوری ٹھیک ہو گئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک نکل آئیں گے، اور اگر نماز میں کمی ہو گئی تو پھر پکڑا جائے گا، اور نماز میں اگر فرائض میں کمی ہو گئی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ تو اس لیے کسی بھی حال میں اس فریضے کو نہ چھوڑو۔ عرض یہ کیا تھا کہ قابل احترام مہینوں میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، اور لکھا ہے کہ جو آدمی اس مہینے کے اندر کسی عمل کو کی ابتدا کر لیتا ہے اور اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جو اس مہینے میں کسی گناہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے اور چھڑا لیتا ہے گناہ سے اپنی جان کو، اللہ پاک اس کی برکت سے پورا سال اس بندے کو اس گناہ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔